أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، دادا نشین ماؤ، آج کا موضوع یہ ہے کہ تراویح کی کل کتنی رکعتیں سنت سے ثابت ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ جن حدیثوں کو بخاری شریف کتاب و صلاۃ التراویح کے اندر لائے ہیں، الگ ترتیب میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی روایت وعن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پہلی روایت. دوسری روایت وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر وصدر من خلافة عمر. یہ دوسری روایت ہے. تیسری روایت وعن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان الى المسجد والناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته أربعة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. یہ تیسری روایت. چوتھی روایت وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذلك في رمضان. 4 روایتیں. 5ویں روایت عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. یہ 5ویں روایت ہے. 6ٹھی روایت عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. یہ 6 روایتیں تھی. یہ 6 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ التراویح میں لائے. میں نے پوری کتاب صلاۃ التراویح آپ کے سامنے رکھی ہے. پوری کتاب صلاۃ التراویح میں یہ 6 روایتیں. پہلی روایت میں رمضان میں جو تراویح کی نماز ہے اس کی فضیلت بیان ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو آدمی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا یہ سن کر کے کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت سند جید کے ساتھ آئی ہے جس میں وما تاخر کا بھی لفظ ہے. یعنی جو آدمی رمضان کے پورے مہینے تراویح کا اہتمام کر لے, تراویح کی پوری نمازیں پڑھ ڈالے, تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں کا بخشا جانا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بعد میں جو کیے جانے والے گناہ ہیں ان کی پیشگی معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی پیشگی معافی کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے رمضان نماز تراویح کو ادا کیا ہے, اسے توفیق دے گا کہ مستقبل میں اس سے کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے, یا وہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف کر دے گا. تو پہلی روایت لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز تراویح کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں, اس کی فضیلت. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
والوں بھی وہی روایت لا رہے ہیں جس میں تراویح کی فضیلت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابن شہاب کا تبصرہ بھی ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ابن شہاب کا تبصرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اکیلے تنہا بھی تراویح پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی تراویح پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ اکیلے نماز تراویح ادا کر لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ دوسری روایت نقل کرنے کے بعد ابن شہاب کا یہ تبصرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرتا ہے۔ تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدام کا ذکر ہے۔ کیا؟ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا، دیکھا تو لوگ بکھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، یصلی الرجل لنفسہ، تنہا پڑھ رہا ہے، اور ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، ایک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے 8-9 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ راحت کا لفظ ہے، کوئی آدمی تنہا پڑھ رہا ہے، یصلی الرجل لنفسہ، اور ایک آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے راحت یعنی 8-9 آدمی 10 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ لو جماعت ہاؤلا الی قاری واحد، اگر میں ایک قاری کے پیچھے ہی لوگوں کو جمع کر دوں لکان افضل، تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ کوئی الگ پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے 8 لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر میں سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو لکان افضل، تو بڑا بہتر ہوگا۔ غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز تراویح ادا کریں تو یہ سب سے بہتر بات ہوگی۔ یہ حضرت عمر کا استنباط ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے بالمقابل اکیلے نماز تراویح پڑھنے کے۔ جواب تو دونوں کا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز تراویح ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ انہوں نے عزم کر لیا اور ان سب کو ابی بن کعب جو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے ان کے پیچھے جمع کر دیا، کہا کہ ہم ان کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ دوسری رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ باہر نکلا، دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة القارئ، دوسری رات جب میں نکلا ان کے ساتھ تو دیکھا کہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے یعنی ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ هذه، کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہاں رک کر کے اس ٹکڑے کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا حضرت عمر نے وہ کام کیا اور اس کو انہوں نے بدعت کہا، تو یہاں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بھی اگر کوئی بات کہے تو وہ بھی حجت ہے، اور دوسرے بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ بدعت حسنہ، ایک بری بدعت ایک اچھی بدعت، اس لیے کہ حضرت عمر نے اس کو اچھی بدعت کہا ہے۔ نعم البدعۃ هذه، تو بدعت کی دو قسمیں ہو گئی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اس کو بنیاد بنا کر کے بدعتیوں نے بہت ساری بدعتوں کے اوپر دھڑلے کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا۔ آئیے اس قول کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس قول کا مطلب کیا ہے۔ بدعت کی اصل میں دو قسمیں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ دو مفاہیم ہیں اس کے، ایک مفہوم شرعی ہے، ایک مفہوم لغوی ہے۔ ایک بدعت کا مفہوم جو شریعت میں ہے اور بدعت کا ایک مفہوم جو ڈکشنری میں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شرعی بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ایسی کوئی بات نکالنا یا پیدا کرنا یا دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرنا، دین میں، دنیا میں نہیں،
عبادت ایجاد کرنا جس کی کوئی ثابت مثال نہ ہو، جس کی نظیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ ملتی ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کرام اس سے نامانوس تھے. اس کو کہتے ہیں بدعت شرعی، یہ حرام، یہ ناجائز ہے. بدعت لغوی کسے کہتے ہیں؟ ہر نیا کام اور سے دیکھیں، ہر نیا کام جو ایجاد نو سے پہلے موجود تو تھا مگر معروف اور مشہور نہیں تھا، یہ بدعت لغوی ہے. ہر نیا کام جو نئی ایجاد سے پہلے تھا تو مگر معروف اور مشہور نہیں تھا. حضرت عمر نے جو یہاں کہا ہے نعمت بدعت حاضی ہے، بدعت لغوی ہے. حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی مثال پہلے تو تھی لیکن مشہور نہیں تھی جس طریقے سے اب مشہور ہو گئی ہے کہ ایک امام کے پیچھے ساری مثال لوگ ایک ساتھ. لہذا اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کے بدعت کی وہ دو تقسیمیں نہیں ہو سکتی جو بدعتیوں نے کر رکھا ہے کہ بدعت کی ایک قسم بدعت صحیح ہے، دوسری قسم بدعت ایسا ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک اور بات کہی کہ آپ فقہات حضرت امام بخاری پہلے فضیلت بتائی، فضیلت بتانے کے بعد ابن شہاب کا تفسیرہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنہا بھی لوگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام موجود ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز تراویح پڑھنے لگے تو یہ بہت بہتر ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات کہہ رہے ہیں جو بہت قابل غور ہے، واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون. جس وقت یہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر یہ اس کو اس وقت میں پڑھتے جس وقت میں یہ سوتے ہیں تو افضل ہوتا. یعنی رات کے 3 حصے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. رات کے 3 حصے کر لیجیے، عشاء کے بعد آپ فجر تک کبھی بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا وقت دراز ہے بعد نماز عشاء سے فجر تک، لیکن افضل کیا ہے؟ آخر وقت. اس وجہ سے کہا گیا والذی ینامون عنہا افضل من الذی یقومون یرید آخر اللیل. حضرت عمر مراد لے رہے ہیں رات کے آخر کو کہ اس وقت پڑھنا بھی صحیح ہے لیکن اگر رات کے آخر میں پڑھتے تو اور ثواب ملتا، اس کی افضلیت اور بڑھ جاتی، اس کا ثواب اور بڑھ جاتا. اور وکان الناس یقومون اول، لوگ نماز تراویح کو اول رات میں پڑھ لیا کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ اول رات میں بھی تراویح پڑھ لیا کرتے تھے. لہذا جو یہ کہے کہ تہجد کی نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. اس کے بعد چوتھی روایت آ رہی ہے، بہت چھوٹی سی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی یہ روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی ہے، اللہ اکبر، ہر جگہ امام بخاری کو بولتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں. یہاں عائشہ کے ساتھ زوج نبی لانے کے کیا فلسفے ہیں؟ نبی کی بیوی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ کہتے تھے، ہر جگہ تو عائشہ کہتے ہیں. یہ روایت لا کر کے حضرت امام بخاری کون سی فقاہت بتلانا چاہ رہے؟ بتلانا یہ چاہ رہے آپ کی بیوی ہے اور یہ نماز یہ گھر میں آپ پڑھا کرتے تھے تو نبی
5ویں روایت کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر، عروہ کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے بتایا، کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے ایک حصے میں، بلکہ آدھی رات میں، جوف مانے کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی رات کا بیچ کا حصہ، جو بھی من اللیل، آدھی رات کو آپ نکلے، فصلی فی مسجد، یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی، حجرے سے نکلے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، جب آپ کو نماز پڑھتے لوگوں نے دیکھا تو صلی رجال وصلی، تو سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں موجود تھے وہ سب نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، ارے اللہ کے رسول کمرے میں سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پڑھا۔ اچھا، دوسرے دن لوگ پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے، جیسے نبی نے نماز شروع کی سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک کا ٹکڑا، پہلے دن لوگ کم تھے، دوسرے دن فجتمع اکثر منہ، پہلے لوگ جو تھے، جو پہلی رات میں تھے، ان سے زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ اب 2 دن کے لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، ان سب نے بیان کرنا شروع کر دیا، ارے نبی نے مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز پڑھی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے تراویح پڑھی۔ لوگوں نے کہا اچھا، تیسرے دن تو مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد عاجز ہو گئی اپنے اہل سے، یعنی مسجد کے اندر اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کے اندر دل رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ ترجمہ کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ چوتھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں کی طرف پلٹے، اور یہ نماز فجر کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پلٹے۔ چوتھے دن بھی لوگ جمع تھے لیکن آپ نے ان کو نماز نہیں پڑھی، 3 دن پڑھی۔ آپ نے فرمایا تشہد کے بعد، اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، تمہارا مسجد کے اندر آنا مجھے اچھی طرح معلوم تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آئے ہو، تمہارا ارادہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی اور تم لوگوں کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع چوتھے دن نہیں ملا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ ڈر ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، وَتَعْجَزُوا عَنْهَا، اس سے تم عاجز نہ ہو جاؤ۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور معاملہ ایسے ہی رہا۔ اس کا مطلب 3 دن آپ کو پڑھا ہے۔ یہ 5ویں روایت لا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے، یہ نماز بدعت کیسے ہو سکتی ہے، اس کو تو 3 دن نبی نے پڑھایا ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے۔ اور 3 دن پڑھانے کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور حضرت عائشہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ پڑھنا جائز ہے، پورے رمضان پڑھیے اس کو، اس لیے کہ نبی نے اول یہ بات کہی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ پورے رمضان اس نماز کو پڑھنا ہے۔ نبی نے 3 ہی دن پڑھایا جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ بقیہ دنوں میں یعنی پورے رمضان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ یہ بیان فرمانا چاہ رہی ہیں، وَلَكِنِّي خَشِيتُ والا جملہ نقل کر کے فرما کر کے کہ نبی نے چوتھے دن اور اس کے بعد سے اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، لیکن نبی کے انتقال پر فتوفی، آخری ٹکڑا لا کر کے بتانا چاہ رہی فتوفی رسول اللہ، اب وفات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب تو فرضیت کا خوف نہیں رہا، اس لیے کہ وہی کا سلسلہ رک گیا ہے، لہذا وہ جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو گیا، لہذا اب پورے مہینے نماز تراویح امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔
آخری روایت حضرت امام بخاری کی چھٹی روایت جو کتاب صلاۃ التراویح کی آخری روایت ہے، ایک سوال کا جواب دینے کے لیے، ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے لایا ہے۔ فضیلت معلوم ہو گئی نماز تراویح جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے 3 دن پڑھائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی، آپ کے انتقال کے بعد وہ سبب نہیں رہا۔ اب پورے رمضان لوگ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی؟ امام بخاری یہ آخری روایت لا رہے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ اشارہ اس بات کا تھا کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھتے تھے۔ یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس نماز کے 5 نام ہیں، ذہن نشین کرو۔ ایک نام ہے اس کا صلاۃ التراویح، ایک نام ہے اس کا صلاۃ التہجد، اور ایک نام ہے اس کا قیام اللیل، ایک نام ہے اس کا قیام رمضان، اور ایک نام ہے اس کا صلاۃ اللیل۔ یہ 5 نام ہیں، صلاۃ التہجد، قیام رمضان، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ التراویح۔ یہ ایک ہی حقیقت کے 5 نام ہیں۔ اب روایت دیکھیے، سوال دیکھیے، حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے تھے رمضان میں؟ کئی وقت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان کے اندر کتنی رکعت آپ پڑھتے تھے؟ سوال رمضان کی نماز کا ہے، رات کی نماز کا۔ جواب حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت امام بخاری نقل کر کے فقاہت کی ایک بات بتا رہے ہیں کہ شاید اگر ایک سوال کر رہا ہے فائدے کے لیے 2 جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں، اس کا جواب بھی اور فائدے کے لیے ایک بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان میں نبی کی نماز کتنے رکعت تھی؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ ایک تو رکعت کی تعداد کا علم ہوا کہ 11 رکعت تھی، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے، اس لیے کہ غیر رمضان میں وہی تہجد ہے اور رمضان میں وہی تراویح ہے۔ فقاہت حضرت امام بخاری اور بتا رہے ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے آپ۔ یصلی اربعا، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، 4 رکعت ایسے پڑھتے تھے، مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی، مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی طویل ہوتی تھی۔ ثم یصلی اربعا، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ مت پوچھ وہ 4 رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی، مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ طریقہ بھی بتا دیا، 4 4 8 اور 3 11۔ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعا، پھر 4 پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثا، 4 4 8 3 11، کل 11 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے۔ 4 رکعت کیسے پڑھا جائے؟ ایک ساتھ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کے بعد 2 رکعت ہے۔ ایک حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، لہذا 2 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کرو، پھر 2 رکعت کرو، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھو، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ یہ 4 رکعتیں ہو گئی، اس کے بعد 3 رکعت اور پڑھ لو، چاہے وہ 3 رکعت وتر 2 سلام کے ساتھ پڑھ لو یا 1 سلام کے ساتھ پڑھ لو، جائز ہو۔
حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے جو کئی جلدوں کے اندر ہے، انہوں نے تعداد رکعت جو 11 ہے اس حدیث میں اس کی حکمت بیان کر رہی ہے. اللہ وہ حکمت یہاں سے لینا ہوگا. یہ 11 رکعت تراویح کی جو نماز ہے یہ دن کی نماز ہے یا رات کی؟ رات کی. دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت گنو؟ فجر چھوڑ دو بھی 4 رکعت ظہر کی فرض، 4 رکعت عصر کی فرض، 3 رکعت مغرب کی فرض. 4 4 8 اور 3 11 ہوگی. تو دن کی جو نمازیں فرض ہے وہ 11 ہے. لہذا رات کی جو نماز تہجد ہونی چاہیے وہ اس کے مقابلے میں 11 ہی ہونی چاہیے. لہذا رات کی نماز بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ 11 ہی پڑھو، اس لیے کہ دن کی نمازیں بھی فرض جو ہم نے تیرے اوپر کی ہے وہ بھی 11 ہی ہے، 11 رکعتیں ہی ہیں. لہذا تم تراویح کی نماز 11 ہی رکعت پڑھو. اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے پھر 2 فجر. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی ہے. وہ 13 رکعت کیسے ہوگی؟ 11 رکعت پڑھنے کے بعد جب فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا بلال اذان دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے پھر دائیں کروٹ کو لیٹ جاتے. تو لوگ یہ سمجھے کہ 11 اور 2 13، وہ 2 جو ہے وہ فجر کی 2 سنت ہے. لہذا فجر کی 2 سنتیں ملا دو تو 13 اور یہ 2 فرض کی نماز ان 11 کے ساتھ ملا دو کل رکعتیں 13 ہو گئی. 13 13 یہ حکمت بتائی ہے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ. میرا خیال یہ ہے کہ ان حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ تراویح 11 ہے. لیکن ضروری ہے کہ مخالف کے جوابات بھی دے دیے جائیں تاکہ کوئی تشنگی بحث کے اندر نہ رہ جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ تمام فرقے یہ 21 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں، 23 رکعت پڑھتے ہیں وغیرہ. 20 رکعت تراویح، 3 رکعت کی 23 رکعت. دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے. یہ بات انہوں نے کہاں سے لی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم نے لی، موطا امام مالک سے. چلو ان کی دلیل بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. روایت ان کی ہے وعن یزید بن حمان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب23 ركعة. رواه مالک فی الموطا فی کتاب الصلاۃ. امام مالک الگ سے اس کے لیے باب نہیں لائے ہیں، اس کو کتاب الصلاۃ ہی میں ذکر کر دیا ہے. لہذا اگر اس حدیث کو ڈھونڈنا ہے تو کتاب التراویح یا صلاۃ التراویح باب قیام اللیل مت ڈھونڈو، ڈائریکٹ اس کو باب صلاۃ اللیل کے اندر، کتاب صلاۃ اللیل کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر دے دو، کتاب الصلاۃ کے اندر دے دو. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یزید ابن رومان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے. ثابت ہو گیا 20 اور 3 23. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث منقطع ہے. یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں. جب یہ حضرت عمر کا زمانہ پانے والا ہی نہیں ہے، اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں، ان سے ملاقات ہی نہیں، لقاء ہی ثابت نہیں ہے، ان کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں. اس کا یہ کہنا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، اس کا مطلب بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے. یہ روایت منقطع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے خلاف بھی یہ حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ ابھی میں نے روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے، اور حضرت عمر کا حکم بھی 11 رکعت تراویح کے اوپر ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موطا امام مالک میں جہاں ہے یزید بن رومان سے، اس سے پہلے ایک حدیث موجود ہے جو متصل ہے، موصول ہے، اس موصول اور متصل روایت کو چھوڑ کر کے یہ منقطع روایت لینا ایسے ہی ہے جیسے علم کے مقابلے میں گمان کو لینا، اور قرآن حکیم بولتا ہے جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے۔ لیکن یہ قرآن کی بات کہاں ماننے والے ہیں؟ ان کو تو ان کا امام کیا رہا ہے، امام کی بات ثابت رہے، چاہے قرآن حکیم اور چاہے احادیث بات چھوڑنا ہے۔ اس سے پہلے کون سی روایت ہے وہ روایت میں پڑھ رہے، روایت اس طرح ہے، وان سعید ابن یزید، آپ کو حیرت ہوگی کہ سعید ابن یزید صحابی ہیں، اس سے پہلے محمد ابن یوسف ہیں، اور محمد ابن یوسف سے پہلے حضرت امام مالک ہیں۔ گویا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے، محمد ابن یوسف یہ شیخ ہے حضرت امام مالک کے، معلوم ہے، اور محمد ابن یوسف یہ ثقہ ہے، یہ امام بخاری کے رجال میں سے ہیں جی۔ اس طرح روایت متصل ہے، اب مالک کے بعد محمد ابن یوسف، محمد ابن یوسف کے بعد سعید ابن یزید جو صحابی ہے، اور سعید ابن یزید صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بتا رہے ہیں۔ یہ روایت متصل ہے، مالک کے بعد محمد ابن یوسف جو ان کے استاد ہیں اور بخاری کے رجال میں سے ہیں، ان کے بعد سعید ابن یزید ہیں، اور سعید ابن یزید صحابی ہیں۔ سعید ابن یزید کیا بولتے ہیں روایت کے ذریعے، وان سعید ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم بن الداری ان یقوم للناس بإحدى عشرة ركعة قال وكان القارئ يقرأ بالمدينة حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في وضوء الفجر، رواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا، امر کیا، حکم دیا، کن کو؟ ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو، ان دو صحابوں کو، جو صحابیوں کو، کہ یہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائے کتنا؟ 11 رکعت، جو بخاری کی روایت میں ہے 11 رکعت تراویح پڑھائے۔ راوی کہتا ہے کہ قاری 100 آیتیں پڑھتا تھا، وہ کان قاری یقرؤ بالمئین، 100 آیتیں پڑھتا تھا، اور ہم لوگ طول قیام کی وجہ سے قیام بہت لمبا ہو جاتا تھا، لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے، لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے، اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر یہ کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی۔ غور کیجئے تو اس میں 3 باتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت کا نہیں بلکہ 11 رکعت کا حکم دیا تھا، جو بالکل صاف، واضح اور شفاف۔ دوسرے یہ کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک، دونوں کو الگ کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو 100 آیتیں پڑھتا تھا، اور ہم کو طول قیام کی وجہ سے، لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، اور فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی تب ہم وہاں سے لوٹتے تھے۔ اب بتائیے نماز جب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی، تو اب جا کر کے یہ سحری کریں گے کہ نماز پڑھتے بیٹھیں گے؟ پھر اب تک کیا کر رہے تھے؟ اب تک کیا کر رہے تھے؟ تو اس روایت سے 2 باتیں معلوم ہیں بالکل واضح طور پر، ایک یہ کہ حضرت عمر بن خطاب نے 11 رکعت کا حکم دیا تھا، دوسرے تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی۔ اور تیسری بات بھی اس سے نکال سکتے ہو کہ تراویح کی نماز کا یہ طریقہ حنفیوں کے تراویح کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا۔ جلدی جلدی قرآن پڑھنا، اور پھر جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، چھوٹے چھوٹے قیام کرنا، جو ان کی عادت ہے، اس سے ان کے اس طریقے کا بھی ہوا، جو طریقہ انہوں نے صلاۃ تراویح کا پڑھنے کا اختیار کیا۔ تو یزید بن رومان کی جو روایت ہے وہ منقطع ہے، اور چونکہ یہ صحیح ہے ان کی روایت کے خلاف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے خلاف ہے، متصل حدیث کے خلاف ہے، لہذا اس کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے یقین کے مقابلے میں گمان، اور قرآن نے یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری روایت جو بیہقی میں ہے اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے دلائل ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ
شیبہ ابراہیم ابن عثمان العبسی الکوفی وہ ضعیف. امام بیہقی اس حدیث کو لانے کے بعد اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بلا جماعت کے اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے. یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے, حضرت امام بیہقی اس پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان, وہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس کے اوپر کلام کیا ہوا, متکلم بھی ہے. مثلا حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے, متروک الحدیث ہے. یہ امام جوزجانی نے کہا کہ یہ ساقط ہے. حضرت یحییٰ بن معین مشہور ناقد حدیث, مشہور امام جرح و تعدیل, یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد, وہ کہتے ہیں لیسا بثقہ, یہ آدمی ثقہ نہیں ہے. اور حضرت امام شعبہ, اللہ اکبر, کتنا بڑا محدث ہے, امام شعبہ کہتا ہے کہ ایک معاملے میں نے اس کو جھوٹا پایا ہے. اب ایسے جھوٹے راویوں کی روایت کو کون لینے جائے؟ یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جن کو جھوٹ سے بڑی محبت ہو. صحیح روایت کو چھوڑ کر کے جھوٹی روایت لے لینا, یہ ان کی عادت ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے, احناف کے بڑے بڑے علماء نے, دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ 20 رکعت والی تراویح کو ضعیف بھی بتایا. مثلا اوجز المسالک کے اندر مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھا, جو موطا امام مالک کی شرح ہے اوجز المسالک, وہاں جہاں تراویح کے باب میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں جو ہے بلا جماعت کے 20 رکعت پڑھتے تھے. اس کو لانے کے بعد اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. تبصرہ دیکھیں کیسے, لا شک یہ کہا ہے موطا امام مالک کی شرح جو مولانا زکریا صاحب نے کی ہے, اس کی شرح موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک فی شرح موطا امام مالک, بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں لا شک فی ان عدد فی ان تحریر التراویح فی 20 رکعت لم يثبت مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیح على اصول المحدثین وما ورد منه في رواية سنده ضعيف. اوجز المسالک کے اندر یہ تفسیر اس حدیث کو موجود ہے کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ تراویح کی تحدید کر دینا 20 رکعت کے اندر یہ لم يثبت مرفوعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے بطریق صحیح سند کے ساتھ علی اصول المحدثین, محدثین کے اصول کے مطابق. اور اس کی جو سند ہے, اس سند کے اندر ذوق ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں یہ حدیث ضعیف کہتا ہے. اسی طریقے سے بہت بڑے عالم احناف کے مولانا انور شاہ کشمیری, ان کی کتاب العروف الشذی ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصح عنہ 8 رکعات واما 20 رکعتا فهو عنه بسند ضعیف وعلى ضعفه اتفاق. عروف الشذی کے اندر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے صرف 8 رکعت تراویح ثابت ہے, رہا 20 رکعت تراویح کا معاملہ واما 20 رکعتا فهو عنه بسند ضعیف, تو یہ 20 رکعت تراویح یہ سند ضعیف کے ساتھ ہے وعلى ضعفه اتفاق, اور اس سند کے اوپر ضعف پر اتفاق ہے. تمام لوگوں نے اس کے ذوق کے اوپر اتفاق کیا. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح کے اندر ایک جملہ نقل کیا ہے ابن عباس والی روایت کے اوپر کہ ھذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم بالحجہ, یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی. خلاصہ یہ نکلا کہ 20 رکعت تراویح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی. یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ کسی صحابی سے بھی 20 رکعت ثابت نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہے. کان کھول کر سن لے کہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی باطل ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب آپ نے اس نماز کو زیادہ نہیں کیا تو اس کو ہم زیادہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی مثال نماز خسوف کی طرح ہے, خسوف کی طرح ہے, استسقاء کی طرح ہے. اب بتائیے استسقاء کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں؟ نماز خسوف کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں کہ اس کی ایک متعین مقدار ہے, اس کی رکعت متعین ہے, استسقاء کی رکعت متعین ہے, خسوف کی رکعت متعین ہے, اور اسی طریقے سے خسوف کی رکعت متعین ہے. جب ان نمازوں کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی نے اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں, تو نماز تراویح کے بارے میں جب یہ ہے کہ نبی نے 11 سے زیادہ نہیں کیا تو ہم اگر 11 سے زیادہ کریں تو خلاف سنت نہیں ہوگا. خسوف کے اندر اگر رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت, خسوف کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت, استسقاء کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت. نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی نہیں, اگر ہم زیادہ کر دیں تو خلاف سنت نہیں ہوا. لہذا میں یہ کہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی یہ خلاف سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات حضرت عباس اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا اور قرآن کا بڑا زبردست علم عطا فرمایا تھا. تفسیر ابن عباس پڑھی, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر کے باب میں کتنی بصیرت عطا فرمائی. روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف معاویہ بالبیت فجعل معاویہ يستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاویہ ليس شيء من البيت مهجور فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاویہ صدقت رواه احمد في مسنده. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک ہی سال ہم اور معاویہ دونوں حج کے لیے گئے, تو میں نے دیکھا کہ طواف کے وقت حضرت معاویہ رکنے یمانی کے استلام کے علاوہ اور رکنوں کا بھی استلام, رکن شامی کا بھی استلام کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ تم 2 رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے تو 2 رکنوں کا استلام کبھی نہیں کیا, آپ نے تو ہمیشہ 1 رکن کا استلام کیا. تو حضرت معاویہ نے قیاس کیا, کہا کہ ليس شيء من البيت مهجورا, خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے, سب مقدس ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا معاویہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ نے صرف 1 رکن کا استلام کیا ہے, تم 2 رکنوں کا استلام کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت معاویہ فوراً سمجھ گئے کہ میں غلط کر رہا تھا, صدق تم سچ کہہ رہے ہو. ایک ہی رکن کا نبی نے استلام کیا تو ایک ہی رکن کا استلام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جب نبی نے زیادہ نہیں کیا ہے تو زیادہ کیوں کریں؟ اگر زیادہ کریں گے تو خلاف سنت ہو. حضرت ابن عباس نے جیسے معاویہ کو ٹوکا, ایسے ہی دوسرا آپ لوگوں کو ٹوک سکتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے. نبی نے جتنا بتا دیا اس سے تھوڑا بھی زیادہ کریں گے تو قابل قبول نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. مثلا ایک دلیل اور پیش کر دوں, وعن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الادب کے اندر آیا. حضرت نافع فرما رہا ہے, جو ابن عمر کی شاگرد ہے, کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اچانک اسے زور سے چھینکا, یار چھینک, زور سے چھینکا, کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد نبی کو سلام
روکا, کہا کہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن اس موقع پر نبی نے ہمیں جو سکھایا ہے اتنا ہی کافی ہے. اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ الحمدللہ کہنا. تم نے جو السلام علی رسول اللہ پڑھایا ہے یہ یہاں اس موقع پر نبی نے ہمیں نہیں بتایا. اللہ اکبر, ٹوک دیا انہوں نے. حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, الحمدللہ کے بعد نبی کے اوپر سلام بھیجا تھا, لیکن ابن عمر نے ٹوک دیا, کہا کہ نبی نے جتنا بتایا بس اتنا ہی ہمیں کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ نہیں کیا تو ہمیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے, خلاف سنت ہوگا. ایک روایت اور لے لیں تاکہ بات اور زیادہ مدلل ہو جائے, اور زیادہ مضبوط ہو جائے. روایت اس طرح ہے, وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلني آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولي قال لا وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري في كتاب الوضوء. حضرت امام بخاری سے حدیث کو ایسے کتاب الوضوء کے اندر ہے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بستر کے اوپر آؤ تو پہلا کام یہ کرو کہ جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو بنا لو. پہلا کام بستر پر آ رہے ہو تو نماز کے لیے وضو بنا لو. اچھا, تو دوسرا کام اپنے دائیں گھٹنے کے اوپر لیٹ جاؤ, یہ دوسرا کام ہے. تیسرے یہ دعا پڑھو, اس کے بعد سو نماز کی طرح وضو بنا لو سونے سے پہلے, پھر داہنی کرکٹ بنا کر تیسرے کے اوپر لیٹ جاؤ, دو اور تیسرے یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ. کون سی دعا؟ یہ تو میں نے فائدہ فرمایا جائے کہ اگر توحید والا ہے, موحد ہے, اسی رات کو مر گیا تو فطرت کے اوپر سے موت ہو گئی. اور نبی نے ترغیب دی کہ کوشش کرو کہ تمہارا آخری کلام یہی ہو, تمہارا آخری کلام یہی ہو. حضرت براء بن عازب نے جب اس دعا کی فضیلت سنی تو کہتے ہیں کہ جلدی سے میں نے اس کو یاد کر لیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس دعا کو دہرا رہا ہوں, ذرا کہیں گڑبڑی ہو تو آپ کریکٹ کر دو, اس کو کریکشن کے لیے آیا. فردت قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کو ریپیٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جب ہم پوری دعا پڑھنے کے بعد آخری ٹکڑے پر پہنچا فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت, تو نبی نے کیا سکھایا تھا؟ وہ بنبیک الذی ارسلت, میں نے ورسولک الذی ارسلت کہا. نبی نے کہا نہیں, وہ بنبیک الذی ارسلت, جو میں نے کہا وہی کہو. حالانکہ رسول تو نبی سے عہدے میں بڑا ہوتا ہے, رسول تو صاحب کتاب ہوتا ہے. حضرت براء بن عازب نے نبی کی جگہ رسول کہہ دیا تھا. کوئی بہت بھاری مسٹیک نہیں تھی, لیکن نبی نے کہا نہیں, میں نے نبی کہا ہے وہ نبی ہی کہنا, رسول نہیں بولتا. جب اتنا زیادہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے, معقولی زیادتی معقولی اضافے کی گنجائش نہیں ہے, تو ہم 11 کو 23 کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی لمبی زیادتی, اتنا لمبا اضافہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ تراویح نفل کی طرح جماعت کے ساتھ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے, ایسا بھی بول دیتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں پڑھتے تھے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے, وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے. امام کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف. جو بائیں طرف آ کر کھڑے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت ان کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے گھما کر کے اپنے دائیں طرف کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ عمل قلیل نماز جائز ہے, کان پکڑ کر کے گھما کر کے دائیں طرف کر لیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کے ساتھ تہجد کی پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. ایک بات تو ایسا ہوا کہ حضرت میمونہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیوی ہے, بہت حسادی تھی, جو بہت پرمزاح جو ہے آپ کی زوجہ مطہرہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا رکوع کیا, آپ کے ساتھ پیچھے پڑھ رہے تھے. نماز جب ختم ہو گئی تو ایک دفعہ مذاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, رات میں آپ نے اتنا لمبا رکوع تہجد کے اندر کیا تھا کہ میری نقصیر پھوٹنے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جملہ سن کر کے ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ میری نقصیر پھوٹنے کو ہوئی تھی, اتنا لمبا رکوع. اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا قیام کیا تھا, آپ کی جی چاہتا تھا کہ آپ کو پناہ چھوڑ کر کے کھسک دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جب پڑھتے تھے تو اس طریقے سے وہاں بھی جماعت کا ضرورت ہے. اور نفل کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے تو حرج کیا ہے؟
نہیں پڑھنا چاہیے نفلی کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کا ثبوت لائے۔ ایک سوال اور رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے ضعیف روایت یہ 20 والی، لیکن بہت ساری روایتیں 7-8 روایتیں، تو 7-8 روایتیں جو کمزور ہیں مل کر کے طاقتور ہو جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایتیں سب شاذ ہیں۔ کیسے شاذ ہیں؟ اس لیے کہ یہ صحیحین کے حدیث کے مقابلے میں، صحیحین کے حدیث کے مقابلے میں، جیسے علم کے مقابلے میں گمان ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ علم کے مقابلے میں گمان نہیں چلے گا، ویسے ہی صحیح روایتوں کے مقابلے میں اگر کوئی روایت آتی ہے ضعیف تو وہ شاذ کے درجے میں ہے، منکر کے درجے میں، اور شاذ اور منکر روایت یہ قابل عمل نہیں ہوتی، یہ تو صحیحین کی روایتوں کے خلاف ہے۔ لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ طاقتور ہو جائے گی، یہ قیاس ماری کا علامہ البانی نے کہا ہے کہ یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحیحین کے مقابلے میں یہ روایت 20 والی یہ شاذ اور منکر ٹھہرتی ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ یہ تراویح کے اوپر ایک سرسری محاکمہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے عمل اور اچھی سمجھ